تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا خالق مالک و رازق ہے، اور درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں عظیم و شان دن عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیشہ اپنی بندگی نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے قربانیوں کا پروگرام بنایا ہے اللہ پاک قبول فرمائے، اور جن کا دل چاہتا ہے لیکن وسعت نہیں ہے اللہ ان کو وسعت عطا فرمائے، اور جو خلق کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے سال میں 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید فطر والی اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کے 3 دن ہر قوم، ہر ملت، ہر قبیلہ کے اپنے اپنے تہوار ہوتے ہیں، اپنی اپنی یادیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں پروقار باوقار ذی شان عطا فرمایا، کیونکہ دوسری جو قومیں ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کے اندر بے حوثیاں ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، لیکن پھر ان کے اندر کھیل تماشا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کیسا شان والا طریقہ عطا فرمایا کہ صبح سویرے اٹھو، ہم مسلمان جو ہیں صبح سویرے اٹھو، نہاؤ، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، خوشی خوشی عیدگاہ کی طرف جاؤ، کھلا آسمان، کھلا میدان، راستہ تبدیل، یعنی کہ جس راستے سے ہم آئے تھے اب عید کے لیے یہ حکم ہے کہ بندہ دوسرے راستے سے جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم عیدگاہ کی طرف آ رہے تھے ہمارا جو دامن ہے وہ گناہوں سے آلودہ تھا۔ جس وقت ہم عیدگاہ کی طرف آئے ہم گناہوں میں بھرے ہوئے تھے، لیکن جس وقت واپس جائیں گے عید کی نماز پڑھ کے اس امید سے کہ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ یہ دیکھیں اس سے ایک انقلاب کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی عبادات نصیب فرمائے، اپنی بندگی نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے، ان کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ اور جب ہم واپس جائیں گے عید پڑھ کے اور یہ وعدہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم واپس جا کر مسلمانی طریقوں کو اختیار کریں گے، 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، نیک عمل کریں گے، ذکر اذکار کریں گے۔ یہ انقلاب کی ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک راستے سے ہیں دوسرے راستے سے واپس جائیں۔ اس دن کا سب سے جو بڑا عمل ہے وہ ہے قربانی والا، سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ہے قربانی والا۔ یہ دیکھیں کہ جس وقت بندے جو جانور ہوتا ہے قربان کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، ابھی خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو گوشت ہوگا اس کو 70 حصہ بڑھا کر نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کتنی برکت والا یہ عمل ہے، کتنا برکت والا یہ عمل ہے قربانی کا۔ اور دوسری بات کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے برابر نیکی لکھی جائے گی اور گناہ معاف کیے جائیں گے۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ قربانی، لیکن ہمیں کتنی مشکل ہوتی ہے یہ قربانی کرنے کا، 100 ہم بہانے بناتے ہیں، بس اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی بندگی نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کو کہ ہم نے آپ کو آب کوثر عطا فرمایا۔ کیا کیا؟ آب کوثر عطا فرمایا کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ 200 میل ہے۔ آب کوثر جو حوض ہے، جو نہر ہے جنت میں، وہ ہے 200 میل اس کی لمبائی ہے، اور اس کے جو
برتن ہیں پانی پینے کے لیے وہ ستاروں کی تعداد کے مطابق جتنے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں نا اتنی تعداد میں برتن ہیں آبِ کوثر پر. اور دوسری بات غور سے یہ سن لیں کہ ایک کنارے پر سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے, دوسرے کنارے پر سیدنا عمر فاروق ہوں گے, تیسرے کنارے پہ سیدنا عثمان ہوں گے, چوتھے کنارے پہ سیدنا علی ہوں گے. یہ بات غور سے سن لیں کہ ان چاروں میں سے کوئی کسی کے ساتھ تعلق رکھے گا اور قیامت والے دن اس کو آب کوثر نہیں ملے گا, اس سے وہ مرحوم رہے گا. ہم آل کے بھی نوکر, ہم اصحاب کے بھی نوکر, آل کو بھی مانتے ہیں, اصحاب کو بھی مانتے ہیں. دیکھیں کہ جب جو تانا دینے والے ہوتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے. یہ صورت اس وجہ سے نازل ہوئی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ایک تو یہ دیکھیں خوشخبری دی کہ ہم نے آپ کو آب کوثر عطا فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اللہ کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اللہ کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اب اس بات کا خود اندازہ لگا لیں آپ کہ نماز اور قربانی کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے قرآن پاک میں سورت میں. اب نماز کو بھی نہیں چھوڑنا اور قربانی کو بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا. جو صاحب استطاعت ہو اس پر قربانی کرنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو آپ وسلم کی حدیث ہے کہ جو صاحب استطاعت بھی ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے اس کو منع ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہ حدیث شریف ہے. یہ قربانی کتنا فضیلت والا عمل ہے. تو اللہ پاک نے یہ دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے امام حسین, یہ بڑے قبیلوں میں سے ایک بڑا قبیلہ جو آج تک پھیلا ہوا ہے. ہر جگہ آپ کو سید نظر آئیں گے, لیکن جو تانا دینے والے تھے ان کی نسل بھی ختم ہو گئی, ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا. کوئی ہے نام و نشان جو تانا دینے والے تھے, لیکن جو سادات ہے اتنی پھیلی ہے. حضرت امام حسین کا جو قبیلہ ہے وہ بڑے قبیلوں میں سے ایک بڑا قبیلہ ہے. ہم آل کے بھی نوکر, اصحاب کے بھی نوکر. دوسری بات کہ جتنا بندہ قرآن سے تعلق رکھے گا اتنے آب کوثر کی طرح بھی کی جائے گی. اگر قرآن سے دور ہوگا تو پھر بھی آب کوثر نہیں ملے گا. اگر اللہ کی بندگی کو چھوڑے گا پھر بھی آب کوثر نہیں ملے گا. اگر حضور کی محبت بھی دل میں نہیں ہوگی پھر بھی نہیں ملے گا. اگر ان کی سنت پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا تو پھر بھی نہیں ملے گا. اور جو ایک دفعہ آب کوثر پی لے گا قیامت میں اس کو پیاس نہیں لگی. قیامت کی جو گرمی ہے وہ سورج قریب ترین ہوگا اس دن. سورج قریب ترین ہوگا, زمین کا رنگ بدلا ہوا ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, لیکن اس کا پیاس کی کیسی شدت ہوگی. لیکن جو آب کوثر پی لے گا اس کو جو قیامت والی گرمی ہے وہ نہیں لگے گی, یعنی کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے کہا کہ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت سب اللہ کی رضا کے لیے. اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہماری نماز, ہماری قربانی, ہماری زندگی, ہماری موت, ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. ہم جو بھی عبادت کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم کی یاد میں ہم یہ قربانی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کی یاد میں ہم یہ قربانی کرتے ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد نرینہ عطا فرمائی. کیا کیا؟ اولاد نرینہ عطا فرمائی. دوسری میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے اس وقت کے قرآن کی, انک من المرسلین, تو تحقیق ہے بھیجے ہوئے میں سے, علی صراط مستقیم, اوپر سیدھی راہ. آج میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے. علی صراط مستقیم, اوپر ہے سیدھے راستے پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بندہ کہیں چلا جائے تو کہیں جا کر راستہ پوچھے, ایک بندہ کہے کہ یہ راستہ سیدھا ملتان جاتا ہے, یہ راستہ سیدھا ملتان جاتا ہے, اور ایک بندہ کہے کہ آؤ میں ملتان کھڑا ہوں, میں ادھر آ جاؤں. ایک کہتا ہے کہ ادھر سے چلا جا سیدھا ملتان یہ راستہ, اور ایک یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کھڑا ہوں یہ ہے راستہ, آ جاؤ. سمجھ آ گئی آپ کس بات کی؟ جو باقی انبیاء تھے انہوں نے صرف بتایا
کہ یہ سیدھا راستہ ہے، چلے جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ غور سے بات سنیں کہ جو باقی انبیاء تھے انہوں نے بتایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے، چلے جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن قرآن پاک سے اللہ پاک نے فرمایا علی صراط مستقیم، جو حضرت محمد مصطفیٰ ہیں وہ سیدھے راستے پر کھڑے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ کامیابی مل جائے گی، دنیا کی کامیابی مل جائے گی، آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ اب اس آیات کے ذات کا پتہ چل گیا علی صراط مستقیم کہ آپ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، ہم ادھر چلے جائیں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہم ان کا دامن پکڑ لیں، ان کے ساتھ عشق کریں، محبت کریں، ان کی سنت کے ساتھ سنت پر عمل کریں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اب ہم اپنے واقعے کی طرف آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑھاپے میں اولاد نغیرہ کے ساتھ پراپت فرمایا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ ہوا کہ آپ کوئی چیز قربان کریں، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھی 6 سال۔ واقعہ غور سے سننا ہے، پھر یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی کتنی قربانی ہے دین میں، اور آج ہم ماشاءاللہ ایک 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن کو الماریوں میں سجا کر رکھ دیا، اس کی تلاوت کی ضرورت نہیں کرتے، زبان پر لفظیات کو بولتے ہیں لیکن کبھی درود شریف نہیں پڑھتے، کبھی اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، بڑھاپے میں اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ اب صاحب ماشاءاللہ بیٹے والے دیکھیں کہ باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور وہ بھی 80 سال کے بعد اگر اولاد ملے پھر یہ حکم ہوگا اس کو میرے راستے میں ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم کو اشارہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز ذبح کریں، تو وہ صبح اٹھے اور اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کر، صبح اٹھے 100 اونٹ، تو یہ نہیں سوچا کہ ایک اونٹ کر دوں، 2 کر دوں، 5 10 نہیں، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج ہم جب ایک جانور لینے کے لیے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ لیں، یہ زیادہ مہنگا ہے، یہ سستا ہے، یہ پتلا ہے، یہ موٹا، ہم تو یہ سمجھ لیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کر دیا۔ دوسری رات پھر خواب آیا، اشارہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں قربان کر، تو پھر آپ سویرے اٹھے اور اللہ کے راستے میں پھر 100 قربان کر دیا۔ ادھر تک سمجھ آ گئی؟ پھر تیسری رات پھر خواب آیا کہ جو سب سے پیاری چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، جو سب سے پیاری چیز ہے، عزیز ہے، زیادہ عزیز ہے، جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو سمجھ آ گئی، ان کے دل نے گواہی دی کہ جو سب سے پیاری عزیز جو چیز ہے وہ تو میری اپنی اولاد ہے اسماعیل علیہ السلام، وہ تو میری اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت اسماعیل سے حضرت حاجر سے کہا، یہ نہیں بتایا کہ میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بتاؤں گا کیونکہ ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ سب ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، کہیں ماں کی محبت آڑے نہ آ جائے اور اللہ کا جو حکم ہے اس میں تاخیر نہ ہو جائے۔ نہیں بتایا، کہا کہ اچھے کپڑے پہنا دو، نہلا دو۔ حضرت سیدنا حاجرہ یہ بہت قربانی والا یہ واقعہ، بہت زبان سے نام لینا تو بہت آسان ہے، لیکن دیکھیں جب انہوں نے اس کو پورا کیا ہوگا کیا ہوگی ان کا۔ حضرت حاجرہ نے آپ کو نہلایا، کپڑے پہنائے، تو پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا پوچھا؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ سے ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ جب گئے اب شیطان کا منچ شروع ہو گئی کہ یہ کیا، اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے،
حضرت ابراہیم کے پاس گیا، بھئی اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں مشورہ کیسے دے رہا سنیں، اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی، بڑھاپے میں وہ بھی بیٹا، اور آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اس کو ماری، پھر دوبارہ اس نے ہی مشورہ دیا، پھر 7 کنکریاں اٹھائیں پھر ماری، پھر تیسری دفعہ پھر یہ مشورہ دیا، پھر آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں پھر اس کو ماری۔ رفض ہو گئی، اس نے کہا ادھر تو میری دال گلنے والی نہیں ہے، کیوں نہ ہو کہ ان کی اماں حضرت حاجرہ کے پاس جا، کیونکہ جو ماں کا دل ہے وہ نرم ہو، ان کو جا کر بتاؤں تو صحیح کہ وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس گیا، پوچھا انسانی شکل میں کہ اسماعیل کہاں ہیں، تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ان کے بابا کو بہر لے گئے، ان کے بابا ان کو بہر لے گئے۔ تو شیطان نے کہا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہ کو سیر کروانے کے لیے لے گئے ہیں، وہ بول کے ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تھا۔ کتنا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کاش وہ مجھے بتاتے تو صحیح کہ اللہ کا حکم ہے، ذبح کرنا ہے، میں بھی ساتھ چلتی، ایک اسماعیل کیا، اللہ کے راستے میں کئی اسماعیل قربان کر دیتی۔ وہ کاش مجھے بتاتے تو صحیح، میں بھی ساتھ چلتی، گود پھیلا کر اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتی کہ اللہ میں نے اسماعیل کو قربان کر دیا، قبول کر لے۔ ماں کا دے، شیطان بیچارہ نا امید ہو گیا، بیچارہ تو نہیں ہے، نا امید ہو گیا۔ پھر واپس اس نے کہا میری بات کرنے والی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا میں نے قربان کرنا ہی تو ہے، کیوں نہ ہو اسماعیل سے پوچھوں کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ جب بتایا حج صاحب کو گھر سے نکلے تھے تو انہوں نے ساتھ ایک رسی، ایک چھری اور ایک کپڑا ساتھ اٹھایا تھا۔ حضرت اسماعیل کو بتا رہے ہیں، سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح اللہ کا حکم ہے کہ ذبح کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ آپ جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، اللہ کا حکم ہے پورا جلدی کریں۔ دیکھیں وہ ذبح ہونے کے لیے تیار، وہ ذبح کرنے کے لیے تیار، کیا منظر ہوگا، کیا آسمان نہیں رویا ہوگا، ہاں رویا ہوگا، زمین بھی روئی ہوگی، مینا کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ لیکن ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں، لیکن ہم اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، ناموس رسالت پر بھی جان قربان کریں گے، ناموس اہل بیت پر بھی جان قربان کریں گے، اور ناموس صحابہ پر بھی جان قربان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کو پٹی باندھی کہ اس وقت آپ چھری چلائیں گے، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب زندگی؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ ذبح ہوتے وقت کیا کہہ رہے ہیں، یہاں بھی نہیں کیا جا سکتا، تو صبر میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ہاتھ پر حضرت اسماعیل کے باندھے، آپ کو ایسے الٹا ماتھے کے بال لٹایا، کیسے ماتھے کے بال لٹایا اور چھری چلائی، چھری چلاتے ہیں زور سے لیکن چھری نہیں چلتی، ساتھ ایک پتھر پڑا تھا، پہاڑ تھا، اس پر جب چھری مارتے ہیں جو پتھر ہے وہ ٹکڑے ہو جاتے، غصے سے چھری سے کہتے ہیں کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ تم چل اور تم نہیں چلتی، تم نہیں چلتی، تو چھری کو اللہ نے آواز ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ چھری کو آواز دی، چھری نے کہا کہ آپ مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ چل، لیکن اللہ مجھے 70 مرتبہ کہتا ہے کہ نہ چل۔ اب میں رب خلیل کی مانوں، رب جلیل کی مانوں یا خلیل کی مانوں، یعنی کہ آپ کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ حضرت ابراہیم کو مشورہ دیا کہ شاید کہ ہمارا یہ عمل اللہ کو پسند نہ آیا ہو، آپ ایسا کریں کہ اپنی آنکھوں سے جو ہے پٹی اتار دیں، اپنے آنکھوں سے پٹی اتار دیں کہ جس وقت آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ مجھے ذبح کریں گے، میں تڑپوں گا، آپ میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے چھوڑ دیں، جس وقت آپ مجھے ذبح کریں گے میں تڑپوں گا، آپ مجھے دیکھیں گے اور میں آپ کو مطمئن پاؤں گا، کیا مطمئن پاؤں گا۔ ایسے کیا گیا، آنکھوں سے پٹی اتاری گئی، ہاتھ پاؤں حضرت اسماعیل پہ چھوڑ دیے گئے، پھر دوبارہ چھری چلائی، جب دوبارہ چھری چلائی تو اللہ نے قربانی کو قبول فرمایا، اسی وقت جنت سے دمبا آیا، دیکھا کہ اس کی موتی ہوا۔ تو اس طرح یہ عظیم قربانی اس طرح مکمل ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، حضرت اسماعیل نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل نے پڑھا وللہ الحمد، حضرت ابراہیم نے پڑھا وللہ الحمد۔ اس طرح یہ عظیم و شان قربانی مکمل ہوگی۔ دوسری بات کہ قربانی کا سب سے جو حکم ہے یہ کہ بندہ اپنے ہاتھ سے قربانی کو کیا کرے، خود کرے، اگر نہیں کر سکتا تو ساتھ کھڑا ہو جائے، ساتھ کھڑا ہو جائے، اگر مجبوری کی وجہ سے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا تو پھر کسی کو وکیل بنا دے، اجازت دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری قربانی پر اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، لیکن ماشاءاللہ آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں ایک جانور خریدنا پڑے تو ہمیں کتنی مشکل ہوتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کیے۔ اور دوسری بات یہ کہ باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، کھڑا کے 3 جگہ سے 1 2 3 اس طرح کیا کیا جاتا ہے، نہر کیا جاتا ہے، کھڑا کر کے۔ تو آپ وسلم نے 63 یعنی کہ 63 اونٹوں کو نہر فرمایا، 63 اونٹوں کو۔ آج ہم کتنے نفیس ہیں کہ ساتھ ہی کھڑے نہیں ہوتے کہ قربانی کا جو خون ہے وہ ہمارے کپڑوں پر نہ لگ جائے، ہمارے نئے ہیں اس لیے ہماری نہ خراب ہو جائے، لیکن آپ نے 63 اونٹوں کو نار فرمایا اور باقی جو تھے حضرت علی کو وکیل بنایا۔ اب اونٹوں کی کیا حالت تھی؟ اونٹوں کی یہ حالت تھی کہ ہر اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اب پہلے مجھے نام ہر اونٹ کی یہ حالت تھی، ہر اونٹ آگے بڑھ کر بھاگ کر پہلے نار ہونا چاہتا تھا، یعنی آپ کو بتا دوں کہ پہلے ذبح ہونا چاہتا تھا، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، نار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے 63 اونٹوں کو نار فرمایا اور باقی جو حضرت علی کو اس کا وکیل بنایا۔ یہ دیکھیں جو بکرا ہے اس کی جو عمر ہے وہ ہے 1 سال، کتنی 1 سال، اور یہ جو دمبا جس کو اپنی زبان میں ہم لیلا کہتے ہیں یہ ہو 6 مہینے کا۔ کتنا؟ جب جانوروں میں پھرے تو ایسے لگے کہ یہ 1 سال موٹا تھا، اور جو گائے بھینس ہے اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال، جو اونٹ ہے اس کی عمر ہے 5 سال، اگر اس سے کم ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوتی، چاہے جتنا بھی زیادہ اور ہو جائے۔ تو قربانی کی جو کھالیں ہیں وہ آپ کا اپنا مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس جو بہت قدیم مدرسہ ہے، تو میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ قربانی کی کھالیں آپ مدرسہ کے شمسیہ فخر المدارس کو دیں، جو بچے یتیم مسکین مسافر پڑھتے ہیں، ثواب ہوگا کیونکہ اجر دینے والی ذات اللہ کی۔ دوسری بات یہ بھی سن لیں کہ جو جانور کی کھال ہوگی اس کو اجرت میں نہیں دینا، یہ نہیں ہے کہ کھال تمہاری اور گوشت تمہارا، ایسے نہیں کرنا۔ وہ کھال جو ہے وہ آپ کسی مدرسے کو دے دیں، اگر وہ لے کر بھی جاتا ہے اس سے پیسے لینے وہ مدرسے کو دینے، خود نہیں کھانی۔ اور دوسری بات جو قربانی کا گوشت ہوگا اس کے 3 حصے کرنے ہیں،
کتنے؟ 3 حصے. ایک حصہ اپنے لیے رکھنا ہے کیونکہ ہر کوئی پہلے اپنا ہی سوچتا ہے, اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلا حصہ اپنے لیے رکھنا ہے, دوسرا حصہ یتیم مسکین جتنے ہوں گے, غریب یعنی کہ ہمسائے, ان کو دینا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ رشتہ داروں کو دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ قربانی کا وہ کر کے ذبح کر کے پھر گھر میں اس کا گوشت بھی بنانا ہے, پھر فریج میں بھی رکھنا ہے پورا, پھر 1 مہینہ اس کو کھانا بھی ہے. اور دوسری بات یہ بھی نہیں کہ جس وقت ذبح ہو رہا ہو اور اس سے کہنا ہے کہ ہاں بھائی کلیجی نکال کے دے دے, سیری نکال کے دے دے, ہاں یہ بوٹی اچھی ہے یہ مجھے پہلے دے دے, ہاں بیٹا لے کر گھر میں پکا لے اس کو, جا کر اماں کو دے پکائے. وہ ایسا نہیں کرنا, سارا پہلے بنا لینا ہے, اس کے بعد اس کے 3 حصے کرتے ہیں, پھر اس کو بانٹنا ہے. جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیشہ 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 اپنی بندگی نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے. انشاءاللہ وقت بندیوں کی 3 منٹ پڑھے ہیں, جب آپ آ جائیں نعت پڑھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ یہ نعت پڑھیں گے. جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.